الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اعلان خداوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. رمضان المبارک کی فضیلت کلام الہی قرآن مجید سے اور قرآن کے نزول کا مقصد ھدی للناس کہ قرآن کا نزول انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اسی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل فرمایا. اسی میں تمام انسانوں کی فلاح و بہبود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات میں انسان کی فلاح و بہبود ہے. رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے. اگرچہ اللہ کی رحمتیں ہر آن ہر لمحہ اس کی مخلوق پر بلا تفریق بلا امتیاز ہر وقت برستی رہتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص دن اور رات اور مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. بہار کا موسم جب آتا ہے تو اس کے آتے ہی چمن میں روح پرور ہوائیں چلنے لگتی ہیں، خشک درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، جس میں انسانی کی رگوں میں تازہ خون گردش کرنے لگتا ہے. تو ایسے ہی ماہ رمضان انسانوں کے لیے اللہ کی بے پایاں رحمتوں کا موسم بہار ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مبارک جو کہ اللہ کا کلام ہے اس کا نزول فرمایا تاکہ انسان قرآن کے احکامات پر چل کے ہدایت یافتہ ہو جائیں. امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان جس کا نام ریان ہے يدخل منه الصائمون يوم القيامة
کے دن اس سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ یقال این الصائمون، آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب یہ حضرات داخل ہو جائیں گے، اغلق، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے جنت میں جا نہ سکے گا۔ کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے، اس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ گناہوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے روزہ رکھا، تو وہ لوگ قیامت کے دن اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ وہاں آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ اے روزے دارو، تم کہاں ہو؟ آ جاؤ اور اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو روزے دار آواز کو سن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے کی طرف دوڑ لگائیں گے، اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے، اور جیسے ہی روزے دار دروازے کے اندر سے جنت میں چلے جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو انسان روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی وجہ سے اس انسان کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دے گا۔ اتنا اجر ہے روزہ رکھنے کا کہ اگر ایک دن نیت کو خالص کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر، لا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، تو دکھلاوے کے لیے عبادت نہ کر، تو کسی کو دکھانے کے لیے، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے عبادت کر۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نمازوں کو ادا فرما۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ کو ادا فرما۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ۔ اس شخص نے کہا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ کروں گا، میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا، وہ بھی اس انداز سے کروں گا کہ میں کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔
اور میں فرض نمازوں کو ادا کروں گا اور فرض زکوٰۃ کو ادا کروں گا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھوں گا اور اس میں نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے انسان کو دیکھے جو جنت والوں میں سے ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے جو یہ جا رہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں سے جنت نصیب ہوتی ہے، کہ اگر انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، فرض نمازوں کو ادا کرے، فرض زکوٰۃ کو ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس نے کوئی نفل نہیں ادا کیے، صرف اور صرف فرض نمازیں ادا کی ہیں، صرف اور صرف فرض زکوٰۃ ادا کی ہے اور فرض روزے رکھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جنتی ہے۔ جو شخص ان اعمال کو کرے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو میں کن میں سے ہوں گا؟ تو امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ آپ نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، من مات علی ھذا کان من الصادقین والشہداء، کہ اے میرے پیارے صحابی، جو یہ اعمال کرتا ہوا فوت ہو جائے گا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ کہ جو شخص توحید و رسالت کی گواہی دے اور ساتھ میں 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور رمضان کی راتوں کا قیام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو ایسا شخص جب ان اعمال کو کرتا ہوا اپنے رب سے جا ملے تو وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں کسی نفل کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف توحید و رسالت کی گواہی کا ذکر ہے اور 5 نمازوں کے پڑھنے کا ذکر ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا ذکر ہے، رمضان کی رات کے قیام کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، کسی نفل کا ذکر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں کی بہار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اعمال کرتا ہوا فوت ہوگا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔